ہم اس سے پہلے قیامت کی علامات کبریٰ کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور اس میں تفصیل سے وہ علامات بیان کی گئی ہیں جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ہمارے پاس پہلو ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں بھی ہمیں علم ہونا چاہیے، اور وہ ہے علامات صغریٰ۔ تو یہ علامات کا معاملہ جو ہے یہ بھی ہمیں قرآن و حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بھی علامات کے حوالے سے بات کی ہے وہ سب کے سب قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے کہ قرآن کریم میں جہاں پہ قیامت کے بارے میں یہ ذکر فرمایا گیا کہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، کہ فرمائیں کہ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب وقوع پذیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی وقت نہیں بتایا بلکہ اس کے بارے میں اشارے کر دیے، اور پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ قیامت کب آئے گی، کب اس کا ظہور ہوگا، یہ سب اللہ کے علم میں ہے، اور وہ اس کے وقت کے مطابق آئے گی۔ جو وقت اللہ کا مقرر ہے اسی وقت کے مطابق ہی قیامت کا ظہور ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اس کے بعد نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اسی طرح یہاں پہ فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ یہاں فرمائیں کہ وہ نہیں دیکھتے مگر قیامت کو، انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اچانک آئے گی، ان تأتیہم بغتہ، اچانک آئے گی، اور فرمایا کہ اس کی علامات آ چکی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اسی طرح اشارہ ہے کہ فقط جاء اشراطها، اشرات سے مراد وہی علامات ہیں، تو وہ علامات، وہ نشانیاں وہ آ چکی ہیں۔ تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ کچھ علامتیں وہ ہیں جو کہ آ چکی ہیں، ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ آئیں گی۔ جسے قرآن کریم نے کہا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند ٹکڑے ہو چکا ہے، پھٹ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ان کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جبکہ وہ اپنی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اسی طرح اشارہ کیا کہ اس کی علامات ہیں، وہ ہمیں جاننی چاہیے، اور وہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں۔ حدیث میں بھی ملتا ہے وہ حدیث جو کہ حدیث جبریل کہلاتی ہے، کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے مجھے۔ تو آپ نے کہا کہ جیسے تم نہیں جانتے میں بھی نہیں جانتا، ہم دونوں ہی برابر ہیں اس معاملے میں کہ ہم قیامت کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے کہ کب آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کچھ علامتیں بتا دیجئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں بتائی تھیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جیسے کہ آپ نے کہا ہے۔ اسی طرح حدیث عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جبکہ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ تو پھر بات ہوئی تو کہا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزوں کو گن لو، 6 علامتیں ہیں، 6 نشانیاں ہیں، ان کو گن لو۔ تو پھر آپ نے بتایا کہ ایک میری وفات، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر بیت المقدس کی فتح، اور اس کے بعد پھر وہ اس طرح کی ایک وبا پھیلے گی کہ جس میں کثرت سے موتیں ہوں گی، لوگ مر جائیں گے، جیسے کہ بکریوں میں وہ وبا پھیلتی ہے اور بکریاں جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں مرتی چلی جاتی ہیں، اسی طرح کی ایک وبا پھیلے گی اور وہ لوگ مرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمائیں کہ مال بہت ہو جائے گا، مال کی کثرت ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر کسی کو 100 دینار بھی دو گے تب بھی وہ ناراض ہی رہے گا کہ مجھے کم کیوں دیا ہے۔ اور پھر ایک فتنہ ہے جو کہ ہر گھر میں داخل ہو جائے گا، کوئی گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں وہ فتنہ نہ ہو۔ تو یہ فتنے کی علامت بتائی گئی۔ اور پھر فرمائیں کہ ایک تمہارے اور
رومیوں کے درمیان جو غیر مسلم ہیں ان کے درمیان ایک صلح ہوگی، معاہدہ ہوگا، اور پھر وہ اس کی دھوکہ دیں گے، بدعہدی کریں گے، اور پھر وہ 80 جھنڈوں کے ساتھ آئیں گے اور ہر جھنڈے کے تحت 12,000 آدمی ہوں گے۔ تو یہ دیکھیے کس طرح پھر یہ اس حدیث میں بھی یہ بیان کیا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ اور اسی طرح پھر وہ جو نشانیوں کے بارے میں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 2 بڑے گروہ، عظیم گروہ، وہ آپس میں جنگ کریں گے، اور بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بڑا قتال ہوگا، نعرہ دونوں کا ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ وہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ہر ایک اس میں سے دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، زلزلے کثرت سے ہوں گے، زمانہ قریب آ جائے گا، فتنوں کا ظہور ہوگا، اور حرج کی کثرت ہوگی۔ اور حرج جو آپ نے بتایا اس سے مراد ہے قتل و غارت، خون ریزی، وہ اس کی کثرت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہوگی، اتنا مال ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے اپنا مال لے کر جائے گا لوگوں کو دینے کے لیے تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اس کو لینے کے لیے ہی لوگ انکار کر دیں گے، اور کسی کو دے گا بھی تو وہ یہی کہے گا آج مجھے نہیں چاہیے، کل آتے تو شاید میں لے لیتا، آج مجھے نہیں چاہیے۔ اور لوگ جو ہیں پھر اپنی بلڈنگوں میں، اپنے اونچے اونچے پلازوں میں فخر کریں گے، اور پھر ایک وقت یہ آ جائے گا کہ کوئی شخص کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو یہ کہے گا کہ کاش میں اس جگہ پہ ہوتا، یعنی وہ اس دنیا سے تنگ آ چکے ہوں گے کہ اتنی بری جگہ ہے یہ کہ وہ کہوں گا کاش میں مر گیا ہوتا۔ تو یہ تمنا کرنا جو ہے یہ اسی کی وجہ ہے۔ اور پھر یہاں تک کہ وقت آ جائے گا کہ جب کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے، اور اس وقت کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو پہلے ایمان نہیں لایا، اس سے پہلے توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لایا، اب اس کو دیکھنے کے بعد، نشانی کے بعد اب وہ چاہے تو وہ نہیں آ سکتا۔ تو اس طرح دیکھیے کہ اس حدیث میں بھی کتنی نشانیاں بیان کر دی گئیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے کسی مسئلے میں، تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کس چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کچھ ڈسکشن ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ آ جائیں۔ 10 نشانیاں ہیں، ان کے ظہور کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ اور پھر آپ نے دخان یعنی دھواں، دجال، دابت الارض، زمین پہ جو وہ جانور نکلے گا، اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، 3 خسف ہوں گے یعنی دھنسانے کے واقعات ہوں گے مشرق میں، مغرب میں، جزیرہ عرب میں، اور آخری چیز یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو دھکیلتے ہوئے ان کے حشر کے مقام تک پہنچا دے گی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ اس میں کتنی ہی علامات بیان کر دی گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث میں جو علامات کا ذکر آیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے تم تیاری کر لو۔ تو اس میں علامات صغریٰ بھی آ گئیں، علامات کبریٰ بھی آ گئیں۔ اب ان علامات کے لحاظ سے بھی تقسیم کی گئی، کچھ لوگوں نے اس کو مختلف انداز سے تقسیم کیا۔ ایک تو یہ کہا کہ پہلی قسم وہ ہے جو اب ہو چکی ہے، یعنی وہ نشانیاں گزر چکی ہیں، اب ہمارے اس زمانے کے لحاظ سے وہ نشانیاں ہو چکی ہیں۔ اب ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، یہ اتنی بڑی علامت ہے قیامت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں اور پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ بیت المقدس کی فتح یہ بھی ہو چکی، حجاز کی جو آگ جس کے بارے میں فرمایا تھا وہ آگ وہ بھڑک چکی اور وہ آج تک اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ وہ علامتیں ہیں جو کہ ظاہر ہوتی چلی آ رہی ہیں، ابھی
ان میں سے ان کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بہت سی ہیں جن کا ذکر آئے گا، اس میں زلزلوں کی کثرت ہے، امانت کو ضائع کرنا ہے، اور جو نااہل لوگ ہیں ان کے حوالے اپنے معاملات کرنا ہے، مسجدوں کو راستہ بنا لینا ہے، علم کو اٹھا لینا ہے، جہالت کی کثرت ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں جن کا سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوئی، یہ جاری رہیں گی۔ اور تیسری وہ قسم ہے جو کہ بڑی بڑی علامتیں ہیں، جن کو ہم علامات کبریٰ کا نام دیتے ہیں، جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اور وہ بالکل ہی قیامت کے قریب نظر آئیں گی، قیامت کے بالکل ہی متصل نظر آئیں گی، جس میں دجال کا نکلنا ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول ہے، یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے، دابۃ الارض کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ اس قسم کی علامات، یہ بڑی علامتیں ہیں، ان کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا، یہ بالکل ہی قیامت کی متصل ہوں گی۔ تو لہذا ایک تو یہ تقسیم ہو گئی کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ تین قسم کی علامتیں ہیں۔ اور دوسرا جو بعض لوگوں نے تقسیم کیا ہے اس کو کہ علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے لحاظ سے، وہ بھی ہم اسی کے لحاظ سے بات کریں گے۔ اور جیسے کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں علامات کبریٰ کی بات کی ہے اور وہ تمام علامات بیان کر دی ہیں، تو علامات صغریٰ وہ ہیں جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ وہ جو کہ اپنے اسی ظہور کے لحاظ سے نظر آتی چلی آ رہی ہیں، موجود ہیں اور ان کا سلسلہ جاری ہے، وہ ہم کہیں گے کہ یہ اشراط صغریٰ ہیں یا علامات صغریٰ ہیں۔ اور علامات کبریٰ ہیں وہ یہ ہیں جو کہ قیامت کے بالکل متصل ہیں، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، مسیح الدجال کا فتنہ ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اترنا ہے، ان کا نزول ہے، یاجوج و ماجوج کا نکلنا ہے، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے، دابۃ الارض اس کا نکلنا ہے، اور دخان جسے کہا گیا، اور تین قسم کے وہ واقعات ہوں گے دھنسنے کے، زمین دھنس جائے گی، اس کے واقعات وہ ہیں، اور آخری چیز وہی آگ جو لوگوں کو یمن سے لے کر دھکیلتی ہوئی حشر کے مقام تک لے جائے گی۔ تو یہ 10 علامتیں ہیں، ان کو ہم نے پہلے بات کر چکے ہیں ہم، اور اس پر ایک تفصیلی پروگرام وہ آپ کی نظر سے گزر چکے ہوں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جو کہ یہ 10 علامتیں ہیں جو کہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، قیامت کی علامات صغریٰ ہیں، ان کا ہم پہلے آپ کے سامنے مختصراً ذکر کر دیتے ہیں، پھر ان کے بارے میں بات کریں گے اپنے انہی پروگراموں کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے یہ علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی بعثت، آپ کا تشریف لانا اور نبوت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کرنا، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری ہے، اور اسی میں ہم شامل کر لیتے ہیں پھر آپ کی وفات، کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری علامت ہے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، وہ بھی علامت ہوئی ہے اور ہو چکی ہے۔ اور تیسری علامت ہے حجاز کی وہ آگ جو بھڑک اٹھی تھی، کہ جس میں شام میں بھی جو اونٹ تھے ان کی گھنٹیاں نظر آ رہی تھیں، وہ بھی چمک اٹھی تھی، اتنی زبردست وہ آگ تھی۔ اور چوتھی وہ ہے کہ مختلف فتنوں کا ظہور ہے، مختلف فتنے نظر آتے رہتے ہیں۔ اور پانچویں ہے ایسے مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت جن کو دجالون کذابون کہا ہے، ان کا ظہور ہونا، ان کا نکلنا، یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ چھٹی علامت ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور ننگے پاؤں، ننگے جسم، بکریوں کے چرواہے بڑی اونچی اونچی بلڈنگوں پر فخر کریں گے۔ اور ساتویں ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی۔ اور آٹھویں چیز ہے کہ یہ جمادات اور حیوانات یہ بات کرنے لگیں گے، بولنے لگیں گے جیسے انسان بولتے ہیں۔ اور نویں بات یہ ہے کہ قطع رحمی، پڑوسیوں سے بدسلوکی، فساد کا پھیل جانا، یہ وہ علامتیں ہیں جو کہ معاشرے کے تبدیلی کا اعلان کر رہی ہیں کہ معاشرے میں کتنی تیزی سے تبدیلی آئے گی، کہ قطع رحمی اور اس طرح کی پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی اور فتنہ فساد پھیلتا چلا جائے گا۔ اور 10ویں چیز یہ ہے کہ وہ
کثرت ہے زلزلوں کی، کثرت سے زلزلے آئیں گے، اسی طرح وہ خسف، کہیں پہ زمین دھس جائے گی، کہیں پہ آسمان سے پتھر برسیں گے، اور مسخ بھی، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کا ظہور بھی ہوگا، جو کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامات ہیں۔ تو یہ وہ 10 علامتیں ہیں جن کو ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں، اسی لیے کہ وہ ان کا ظہور آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو گیا ہے، کہ وہ اب نظر آنے لگی ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں پھر یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو قیامت کی علامت ہیں۔ تو اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہم فوراً ہر چیز کو کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے اس طرح ہر چیز کو قیامت کی علامت سمجھ لینا، اس لیے کہ یہ تو غیب کی باتیں ہیں، یہ سب باتیں تو غیبی باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، تو کسی کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ قیامت کی علامت ہے؟ تو اس طرح نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ کے پاس دلیل ہے تو ٹھیک ہے، بات کیجئے، پھر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو فوراً یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو قیامت کی علامتوں میں سے ہو گئی، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ تو ہم پھر پہلی علامت کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اور یہ ہمیں احادیث سے ملتا ہے، اس کے بارے میں پورا تفصیل ہمیں ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں آئی ہے، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے بعثت کیا گیا، مجھے مبعوث کیا گیا، اور قیامت کو اس طرح 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا آپ نے۔ اور اسی طرح سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اس میں بھی یہی فرمایا کہ مجھے مبعوث کیا گیا اور قیامت کو اس طرح جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور پھر اپنے دونوں انگلیاں، یہ سبابہ اور وسطیٰ، یہ 2 انگلیوں کو آپ نے اس طرح بتایا ہے۔ ان دونوں انگلیاں، سبابہ یہ جسے ہم تشہد میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ دوسری درمیانی انگلی یہ وسطیٰ ہے، تو اپنی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ جس طرح کی یہ 2 انگلیاں ہیں ان کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، تو اسی طرح یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا، یعنی اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی امت نہیں آئے گی، یہ آپ آخری نبی ہیں، یہ امت آخری امت ہے، اب قیامت ہی آئے گی۔ تو یہی اسی بات کی علامت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ ایک علامت ہے کہ آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح پھر ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو امام مسلم نے روایت کی ہے، پہلی 2 حدیثیں صحیح بخاری میں ہیں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین کفضل احدہما علی الاخری وضم السبابۃ والوسطی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے مبعوث کیا گیا اور قیامت کو اس طرح دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اور ان دونوں کو ملا کے آپ نے یہ کہا کہ جیسے کہ ایک کی دوسرے پر فضیلت ہے، یعنی ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، تو ان دونوں انگلیوں کو فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ جو اس میں وسطیٰ ہے یہ لمبی ہے، انگلی اس سے بڑی ہے، سبابہ جو ہے اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح کا یہی معاملہ ہے کہ ایک جو عرصہ ہے وہ لمبا ہوگا اور دوسرا عرصہ جو ہے وہ چھوٹا ہوگا اس معاملے میں، تو لہذا اسی تشبیہ کے ذریعے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا اس دنیا میں آنا ہی قیامت کی علامت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کے بعد اب قیامت ہی آئے گی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اور اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ مہدی علیہ السلام اگر آئیں گے تو وہ کوئی نبوت لے کر آئیں گے، نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ کوئی نبی بن کر آئیں گے، نہیں۔ تو دونوں ہی ایک علامت کے طور پر آئیں گے، قیامت کی علامت کے لحاظ سے، کہ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ آپ کی امت میں سے ہوں گے، امتی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک علامت کے طور پر آئیں گے، جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا تھا اور قرآن نے بھی انہ لعلم للساعہ، اور بعض نے پڑھا اس کو انہ لعلم للساعہ، قیامت کی علامت کے طور پر۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی آپ کی شریعت کے تابع ہو کر ہوگا،
وہ اپنی الگ سے کوئی شریعت نہیں مرتب کریں گے یا اپنی کوئی شریعت نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شریعت پہ ہوں گے، اور پھر وہ کہیں گے کہ امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو اسی لیے پھر وہ خود کوئی امامت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ تو اس سے پھر ان حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی یہ علامت ہے۔ اور پھر آپ نے ایک اور حدیث، صحیح حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ انا الحاشر یحشر الناس علی قدمی، کہ میں وہ حاشر ہوں کہ لوگوں کو حشر ہوگا میرے پاؤں کے پر، پاؤں پر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے بعد، میری رسالت کے بعد پھر وہ حشر کا مقام آ جائے گا۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور میں ہی عاقب ہوں۔ تو حاشر سے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ وہی جو جس کے پیچھے لوگ آ رہے ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حشر کے مقام پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر ان کے پیچھے ان کی امت آئے گی۔ تو یہ بھی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور عاقب جو کہا گیا اس سے بھی مراد یہ ہے کہ جو کہ تمام انبیاء کرام کے بعد آیا ہے، آخر میں ہے، اور پھر ان کے پیچھے دوسرے انبیاء کرام ہوں گے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے یہ امت ہوگی، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سے یہی بات معلوم ہوئی کہ یہ وہ پہلی علامت ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف بھی لے جا چکے ہیں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ پہلی علامت۔ مزید ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، پڑھنے اور یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔